بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما احد به علمك اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ وہ لوگوں، یہ جو روزے ہیں تم سے پہلے بھی فرض ہوئے تھے، لیکن روزے رکھنے کا مقصد جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ایک اور مقصد ہے، وہ یہ کہ تم متقی ہو جاؤ. اور متقیوں کی بہت زیادہ کوالٹیز ہم نے پڑھی جو مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام نے ہمیں بتائی. ہم نے 20 کوالٹیز پڑھی، پھر ہم نے پڑھا کہ رات متقیوں کی کیسے گزرتی ہے. تو 2 پارٹس جو تھے وہ ختم ہو گئے. اب ہم آتے ہیں تیسرے پارٹ کی طرف، جو کہ جس میں مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو متقی ہوتے ہیں نا، ان کی دن کیسے گزرتے ہیں. راتیں تو ہم نے کہہ دیا، راتوں کو تو بتا دیا مولا نے. اب ہم آتے ہیں متقیوں کے دن کی طرف. اب یقین کریں، میں جب یہ کوالٹیز پڑھ رہی تھی، ہے تو بہت آسان، لیکن جس معاشرے، جس سوسائٹی، جس جگہ پر ہم رہ رہے ہوتے ہیں نا، یہاں پر اتنا ان چیزوں کو کمپلیکیٹڈ بنایا گیا ہے. تو آسان لیکن کمپلیکیٹڈ بنایا گیا. لیکن ایک انسان جب اس پہ پختہ ارادہ کر لے، کرنے کا، کر تو نہیں سکتے لیکن کوشش کرنے کا، تو بھی وہ کامیاب ہے. تو یہاں پر ہم آتے ہیں متقیوں کی طرف، جو متقیوں کے وہ جو دن ان کے کیسے گزرتے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں وَأَمَّا النَّهَارِ، اور ان کے دن، وَأَمَّا النَّهَارِ، اور ان کے دن. نہار میں پہلے بتا چکی تھی کہ نہار کے روٹ ورڈ سے نہر، ایک ہوتا ہے نہر اور ایک ہوتا ہے نہر. نہر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، وانحر ان شانئک هو الابتر. نہر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بڑے جانور کو ذبح کرنا، جیسے اونٹ وغیرہ کو. لیکن ایک ہوتا ہے نہر. نہر نہر بھی ہم کہتے ہیں کہ پانی کی نہریں جاری ہوں گی. تو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَنْهَرْ، ہم سورہ زحا میں بھی پڑھتے ہیں کہ یتیم کو تم مت دھتکارو. تو نہر کی روٹ میننگ ہوتی ہے کہ بہت غصے کے ساتھ کسی کو دھتکارنا، کسی کو دھکا دینا. تو نہر کیوں کہتے ہیں پانی کی؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پانی کی نہر ہوتی تو ایسے لگتا ہے جیسے پانی بہت تیزی کے ساتھ بہہ رہا ہے، جیسے کوئی اس کے ساتھ پیچھے سے کوئی دھکا دے رہا ہے. اچھا جی، پھر ہم آتے ہیں النہار. دن کو کیوں نہار کہتے ہیں؟ کیونکہ اب دیکھیں زندگی اتنی سپیڈ سے گزر رہی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے رات دھکا دے کے دن کو آتی ہے اور دن دھکا دے کے رات کو آتے ہیں. بہت تیزی کے ساتھ گزرنے کو کہتے ہیں. تو یہاں پر اس کی یہ میننگ ہو گیا. اور پھر اتنا میرے مولا خوبصورت بتاتے ہیں. راتوں کو تو ہم نے پڑھا تھا کہ رات تو ایسی ہوتی ہے جس میں تلاوت قرآن ہوتا ہے، جس میں نمازیں ہوتی ہیں، خم ہو جاتے خوف خدا سے، اس کے جسم کے حصے بڑھ جاتے، اپنے جسم کے حصوں کو فرش پہ بچھا دیتا ہے. دنوں کو کیا کرتے؟ یہ اتنا مجھے خوبصورت لگا. وَأَمَّا النَّهَارُ فَحُلَمَاءُ عُلَمَاء، کہتے ہیں لیکن دن ان کا ایسے گزرتا ہے جیسے یہ دنوں میں ایسے علماء ہوتے ہیں، ایسے علم رکھنے والے کہ جو علماء حلماء ہیں. ایک ہوتا ہے علماء ہونا، ایک ہوتا ہے علماء کا حلماء ہونا، حلیم ہونا، ابرار اتقیاء، وہ بہت نیک اور مومن ہوتے ہیں. قد براہم الخوف، کہ بے شک خوف خدا سے ایسے لگتا ہے جیسے ان کو کسی نے ان کی نوک کو تراش دیا ہو. برحل قداح ہو، یعنی اس طرح سے خوف خدا سے وہ تراشے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کہ پتھر کو یا لوہے کو جب مارتے ہیں تو اس میں سے آگ نکلتی کسی مقصد کے لیے. ینظروا الیہم، جب تم دیکھتے ہو، جب کوئی ینظرو یعنی کوئی دیکھے گا جب ان کی طرف، الناظر دیکھنے والا جب ان کی طرف دیکھتا ہے، یحسبہم المرض، وہ گمان کرتا ہے کہ وہ مریض ہے. وما بالقول من مرض، اور وہ ان کی بات کے مطابق مریض نہیں ہے. وَيَقُولُ لَقَدْ خُلِتُ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بے شک ہم لوگ متزلزل ہو گئے ہیں،
ہم لوگ لرز گئے، مخلوط ہو گئے، مکس ہو گئے ہیں. وَلَقَدْ خَالَطَهُمْ أَمْرٌ عظیم، اور بے شک وہ لوگ مکس ہو جاتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا متزلزل ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو لرزا دیتے ہیں. کس حالت میں؟ خوف خدا میں. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا میں نے اس کو کیا، ابھی میں اس کی روٹ میننگ میں آؤں گی. اما النہار فعلماء علماء کی یہاں پر بات آتی ہے تو ان کے دن ایسے ہوتے ہیں جو حلیم ہوتے ہیں اور علیم ہوتے ہیں. ہم نے بہت دفعہ اللہ کا نام سنا ہے، حلیم ہے. تو حلیم کے جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں حلم، یعنی حلمہ. حلم کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پکڑ کر رکھنا، اپنے مان کو، اپنے وقار کو بلند اور اپنے آپ کو پکڑ کر رکھنا. کس وقت؟ غصے کے ٹائم. حلم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اتنا بردبار، اتنا سمجھدار اور جاہل لوگوں کے سامنے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے برداشت کرنا ہے، مجھے کہاں کیا لفظ کس حالت میں بولنا ہے. اگر ان کو لوگ تنگ کرتے ہیں غصے کی حالت میں، کسی بھی حالت میں، وہ بہت مضبوط رہتے، اپنے آپ کو پکڑ کے رکھتے، اپنے آپ کے نفس پر ان کو کنٹرول ہوتا ہے. اور وہ جو بھی کام کرتے ہیں اپنی عقل، اپنی سوچ اور سمجھ کے دائرے سے باہر نہیں کرتے ہیں. اور خاص کر کے جو حلیم ہوتے ہیں نا، وہ جو خاص کر کے حلیم ہوتے ہیں وہ جاہلوں کے سامنے ہوتے ہیں. یہ جو صفت ہے وہ جاہلوں کے سامنے. جب جاہل الٹا سیدھا بولتے ہیں اور ان کو تنگ کرتے ہیں تو جاہل کے سامنے اپنے آپ کو پکڑ کے رکھنا، ان کے سامنے فضول نہ بولنا، ان کو بحث نہ کرنا. اور پھر جاہلوں کے سامنے جب بہت غصہ آتا ہے تو پھر اپنے آپ پر ایسا کنٹرول کرنا کہ کوئی اور نہ کر سکتا ہو. اچھا جی، پھر ہم آتے ہیں علماء کی طرف کہ وہ عالم بھی ہوتے ہیں. یا ایک ہوتا ہے حلیم، ایک ہوتا ہے عالم. تو یہاں جو مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے ہمیں کوالٹی بتائی ہے متقیوں کی، وہ کوالٹی ہے کہ وہ حلیم بھی ہوتے ہیں، علیم بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پر جب ہم علماء کی طرف آتے ہیں تو یہ جو ہے جیسے عالم ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ہاں بھئی یہ بھی عالم ہے، یہ بھی عالم ہے، اس نے امامہ پہنا ہے، اس لیے یہ عالمہ ہے. یہ جو پروفیشنل ہوتے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر. جو بات کر رہے ہیں نا مولا، وہ کہتے ہیں علم رکھنے والے ہوتے ہیں. عالمون یعنی علماء یعنی علم رکھنے والے ہوتے ہیں. ان کے پاس بے انتہا علم ہوتا ہے قرآن اور اللہ اور اس کے رسول کا. اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن کی ایک آیت ہے تو جو حلماء اور علماء ہوتے ہیں ان کی بہت ہی خوبصورت کوالٹی قرآن بتاتا ہے. کیا بتاتا ہے؟ میں جب بھی یہ آیت پڑھتی ہوں، آپ یقین کرو، بہت دفعہ میں نے اپنی کلاس میں بھی کی ہے، جتنی میرے اسٹوڈنٹ ہیں ہم سب جب یہ آیت آئی ہے تو ہمیں کچھ ہونے لگا ہے کہ کاش ہم اس میں سے قرار پائیں. میں نے پہلے بتایا تھا کہ راتوں کو ان کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں. اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو ساری کوالٹی ہے دن اور رات کی، اگر ہم ان کو دیکھیں تو یہ ہمیں سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں بھی ملتی ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی. اللہ وہ ہے جس نے سب سے بہترین اور خوبصورت ترین کتاب کو نازل کیا، متشابہا مثانی. اس کی جو آیتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے جیسی ہیں. مثانی کا مطلب ہوتا ہے کہ، اور دوسرا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں متشابہ مثانی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جیسی، لیکن یہاں ایک اور مقصد کیا ہے کہ اگر کوئی آیت ہے یا کوئی سورہ ہے تو دوسری سورہ اس آیت کے اگینسٹ نہیں جاتی. اگر انسان کا کلام ہوتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں اپوزٹ چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن اللہ کے کلام میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوتا. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم اذا ذکرہم ذالک ھدی اللہ یہدی من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. کیا ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارے اندر کچھ لرزہ طاری ہو؟ یہاں پر قرآن کہتا ہے سورہ زمر میں کہ وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کی چمڑی، جو ان کی جلد ہے جسم کی، وہ خوف خدا سے کیا ہو جاتی ہے؟ لرزتی ہے اور ابھر جاتی ہے، لرز کر ابھر جاتی ہے. اور پھر ثم تلین جلودہم، پھر آہستہ آہستہ وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے. وقلوبہم الی ذکر اللہ،
اور ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کے ذکر کی طرف جاتے ہیں، دوڑ کے جاتے ہیں۔ اور پھر ذالک ھدی اللہ، یہ تو اصل ہدایت تو یہ ہے جس ہدایت کو ہم پوری زندگی ڈھونڈتے ہیں، جس ہدایت کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جس ہدایت کو ہم نماز میں مانگ رہے ہوتے ہیں کتنی دفعہ، جس ہدایت کو ہم اپنی اولاد کے لیے، اپنے فیملی کے لیے مانگ رہے، وہ اصل ہدایت تو ہمیں قرآن میں مل رہی ہے۔ یہ ہدایت ہے کہ ہمارے دل اللہ کی طرف جائے، اور ہم جب قرآن کو سنیں تو ہماری یہ حالت ہو جائے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں ان کی چمڑی اس طرح سے ہو جاتی ہے، خوف خدا سے ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی مولا کائنات نے بتایا نا، قد براہم الخوف بری القدح، یعنی اگر آپ دیکھتے ہو تو ان کی خوف کا عالم کیا ہوتا ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی چمڑیاں جو ہوتی ہیں وہ ابھر جاتی ہیں، لرز جاتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ بیٹھ جاتے ہیں، ان کے دل جو ہے وہ اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس کو اگر ہم اس آیت کے ساتھ ان الفاظ کو کمپیئر کریں تو سیم اس کے جیسے ہمیں لگتے ہیں۔ یہاں قد براہم یعنی اللہ کے خوف سے، جیسے آپ پینسل ہوتی ہے نا، پینسل کو کیسے آپ تراشتے ہیں تو اس کی نوک نکل آتی، وہ اللہ کے خوف سے اس طرح سے تراشے ہوئے ہوتے ہیں۔ برح القداح یعنی اتنا تراشا ہوا کہ جس مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا گیا نا، وہ اس مقصد کو انجام دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ خدا کیا بتانا چاہتا ہے کہ وہ اتنے خوف سے لرزتے ہیں، یا وہ اتنے پتلے ہو جاتے ہیں، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، یا لکڑی کی طرح سوکھ کر جو ہے وہ نوکیلے ہو جاتے ہیں۔ یہاں جو ہے اس کا مقصد نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا تراشنا۔ اور پھر قدح کا مطلب ہوتا ہے کہ دو چیزوں کو آپس میں، پتھروں کو یا لوہے کو ٹکرانا جس سے آگ نکلے، یعنی آگ نکالنے کے لیے وہ لوگ اپنے آپ کو اتنا تیار کرتے ہیں اللہ کے لیے کہ جس مقصد نے خالق نے ان کو خلق کیا، اس مقصد کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کرتے، اس مقصد کو انجام دینے کے لیے ریڈی رہتے ہیں۔ اس کا یہاں یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور خوف خدا سے ان کے اندر، ان کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ابھی کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی ان کی باڈی کی جو فزیکل باڈی تو ان کو ہوتی ہی ایسی ہے نا، اس کو کوئی ڈاکٹر بھی چینج نہیں کر سکتا، تو ہم اس کی ظاہری جو فزیکل جو باڈی اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اندر کی بات ہوتی ہے کہ خوف خدا میں وہ لوگ اتنے نرم ہو چکے ہوتے ہیں، وہ ہر وقت ڈرتے ہیں، وہ ہر وقت سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے ہیں، اندر سے کمزور ہیں کہ ایسے نہ ہو کہ کمزوری، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں اس کی ویک پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ میرا خدا مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ اور پھر جیسے اللہ نے جس مقصد کے لیے ان کو خلق کیا ہے، اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سے تراشتے ہیں، اس طرح سے ریڈی رکھتے، جسے نوک پین کی ہوتی ہے نا، پین کی نوک نکل آتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے بناتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر پھر جب ہم آتے ہیں کہ دیکھنے والے جب ان کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ لوگ بیمار ہیں، حالانکہ وہ بیمار نہیں ہوتے۔ ہم نے اس میں پڑھا کہ ينظر الیہم الناظر فیحسبہم مرضا وما بالقول من مرض، جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ مریض ہے، مریض کا لئے اس کے چہرے پر ایسے آثار اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی لگتا ہے کہ اس کی نیند پوری نہیں ہے، لگتا ہے کہ یہ پریشان ہے، لگتا ہے اس کے چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی سوچ میں گم ہے۔ تو یہاں پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو کتنا خوبصورت میرے مولا بتاتے ہیں کہ یہاں پر بہت زیادہ خوبصورت میرے مولا یہاں بتاتے ہیں کہ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر وقت پریشان ہوتے ہیں، ہر وقت اسٹرگل کرتے ہیں، ہر وقت خوف خدا میں مبتلا رہتے ہیں۔ ایک اور قرآن کی آیت ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، جو کہ انہی متقیوں کے بارے میں خداوند تعالیٰ بتاتے ہیں۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 60 میں کیا کہتا ہے پروردگار عالم؟ کہتا ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلت انہم الی ربہم راجعون۔ والذین یؤتون، یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ بیمار ہیں اور بیمار نہیں ہیں، اور پھر میرے مولا فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَالَتَهُمْ أَمْرٌ عَظِيمٌ، تم دیکھتے ہو کہ وہ ہمیشہ پریشان متزلزل ہوتے ہیں، ہمیشہ اپنے آپ کو کھوئے ہوئے رہتے ہیں۔ صرف پریشان کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ امر اللہ کو انجام دینے کے، خالتہم امر عظیم، لقد خالتہم امر عظیم، یعنی اللہ کے حکم میں وہ اپنے آپ کو گم کر دیتے ہیں، وہ صرف اور صرف ہر وقت
اس چیز میں رہتے ہیں کہ ہم اللہ کے امر کو کس طرح سے انجام دیں. تو یہاں پر بھی قرآن کی یہ آیت، میں نے سورہ مومنون کی آیت پڑھی کہ والذین یؤتون ما آتوا، وہ لوگ جن لوگوں کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ دیتے ہیں لوگوں کو، کنجوسی نہیں کرتے ہیں، وہ راہ خدا میں خرچ کرتے. وقلوبہم وجلت، اور ان کے جو دل ہوتے ہیں نا، ان کے دل ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں. وجلت کا مطلب ہوتا ہے خوف خدا سے ہمیشہ. وجل ایک نور کا اچانک ایک چنگاریوں کو اٹھنے کو کہتے ہیں. تو ان کے دل جو ہوتے ہیں نا وہ ہر وقت خوف خدا میں اس نور طرح ان کی چنگاریاں اٹھتی رہتی ہیں خوف خدا کی. اور پھر جب ایک اور بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث ابن ابی الحدید نے نہج البلاغہ میں بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ہوگا، سوال کیا کہ اس سے مراد یہ وہ لوگ ہیں، جیسے یہ آیت ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ ان سے وہ لوگ ہیں، اس کا مطلب یہ وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد معافی مانگتے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں، بل الرجل یصوم ویتصدق ویخاف ان لا یقبل منہ، نہیں بلکہ اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ویتصدق، سچ بولتے ہیں، ویخاف، اور خوف خدا رکھتے ہیں، ان لا یقبل منہ، کہ ایسے نہ ہو کہ جو بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جو بھی خدا کے لیے کر رہے ہیں وہ قبول نہ ہو. یہاں کتنا خوبصورت میرے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام نے بیان کیا. میں چاہتی ہوں تھوڑا سا بیان کروں بی بی خدیجہ کے بارے میں. شہادت بی بی خدیجہ کے ایام چل رہے ہیں، رحلت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے دن چل رہے ہیں، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دن شروع ہو گئے جب بی بی خدیجہ اس دنیا سے جانے والی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ بی بی خدیجہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا. جہالت کا وہ دور، جس دور میں عورت کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اس دور میں مردوں سے بھی زیادہ افضل ترین جو بزنس وومن تھی وہ تھی بی بی خدیجہ. بی بی خدیجہ کے لیے کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ بی بی خدیجہ جو تھی وہ اتنی مالدار تھی اور اتنا ان کے پاس مال ہونے کے باوجود، ایسا نہیں تھا مال ہی مال تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ مال اکٹھا کرنے کے لیے اتنا گر جاتے کہ دوسرے کے حقوق کو بھی کھا لیتے، سوچتے نہیں ہیں کہ ہمیں اس کا جواب دینا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لیکن بی بی نے جتنا بھی بی بی کے پاس مال تھا وہ صرف بی بی نے دنیا کی حد تک نہیں رکھا، بی بی نے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا. اس سے پہلے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کرتے، بی بی خدیجہ وہ ہستی ہے جن کے دروازے کے لیے ملتا ہے نا، اگر کوئی بہت رچ انسان ہو نا، اس کے دروازے سے پاس اس کے جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. آج کل تو ہمیں پتہ ہے کہ کتنے کیمرہ ہوتے ہیں، کتنے گارڈ ہوتے ہیں، پاس ہی نہیں جا سکتے. لیکن بی بی خدیجہ کا گھر وہ تھا کہ جو بھی غریب تھے نا وہ آسانی سے اس گھر پہ چلے جاتے، اس دروازے پہ آتے تھے. اور کسی کی جیسے پہلے زمانے میں عرب جو تھے بیٹیوں کو دفنا دیتے تھے، تو وہ عورتیں جو مجبور ہوتی تھیں اپنے شوہروں کے ہاتھ، جن کو بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں، وہ اپنی بیٹیوں کو لے کر بی بی خدیجہ کے دروازے پہ چھوڑ دیتی تھیں، اور بی بی خدیجہ ان کی بیٹیوں کو پالتی تھی. کتنا بڑا رتبہ ہے یہ بی بی خدیجہ کے لیے. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ بی بی خدیجہ جو ہے وہ بی بی خدیجہ بنی، آخر کیا وجہ تھی کہ ان کو وہ چیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر دکھائی دی جو کسی کو دکھائی نہیں دی تھی. تاریخ لکھتی ہے نا کہ بی بی خدیجہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تھا بی بی خدیجہ نے شام کی طرف بزنس کے لیے، کام کے لیے، تجارت کے لیے، تو بی بی خدیجہ کا گھر کچھ اس طرح سے بنا ہوا تھا کہ جیسے ہی اوپر ان کا ایک پرسنل روم تھا، اور وہ روم جو ان کا کمرہ تھا، اس کی جو کھڑکی تھی وہ اس طرح سے بنی ہوئی تھی کہ وہ کھڑکی جو تھی وہ جب کھولتے تو سامنے خانہ کعبہ نظر آتا تھا. تو اس وقت ہمیشہ بی بی خدیجہ جب عبادت کرتی تھی تو اس وقت اس کھڑکی کی طرف کھولتی تھی. اور ایک دفعہ ایسا ہوا
کہ بی بی خدیجہ نے جیسے ایک کھڑکی کھولی تو وہاں سے دیکھا کہ ایک گھوڑے پر سوار شخص ہے جو اتنا خوبصورت ہے، اتنا نورانی ہے، اور اس کے ساتھ کچھ فرشتے ہیں جن کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور وہ اس کی حفاظت کرے، اور بہت بہترین طریقے سے اس کی حفاظت کرے، چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوئے اور کسی چیز کو اس کی طرف آنے نہیں دیتے، اور ایک بادل ہے جو اس کے سر پر ہے، وہ اس کے ساتھ کنٹینیو چل رہا ہے۔ ایسا بی بی خدیجہ نے منظر دیکھا، اور اسی وقت خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے کہتی ہیں کہ اے اللہ، اے اس گھر کے مالک، یہ شخص جو ہے نا وہ سیدھا میرے پاس ہے۔ تو جیسے ہی بی بی خدیجہ نے دیکھا، وہ سیدھے بی بی خدیجہ کے گھر آئے، اور وہ جب دیکھا نا نزدیک سے تو وہ کوئی اور نہیں، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تو جب مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ سارے منظر بی بی خدیجہ کو کیسے نظر آئے، تو اگر ہم یہ متقی کی ساری کوالٹیز دیکھتے ہیں نا تو یہ ساری بی بی خدیجہ کے اندر موجود تھی۔ ایک عورت ہونے کے ناطے، ایک عورت تھی وہ، اس کے باوجود ساری کوالٹیز ان کے اندر تھیں۔ اور سب سے بڑی جو کوالٹی جو اب بھی میں نے آپ کو بتائی، الحلماء و علماء، کہ بی بی خدیجہ جو تھی ان کی بہترین کوالٹی، جس کوالٹی نے ان کو اتنا بڑا، یعنی اتنی بڑی بزنس وومن بھی بنایا، اور اتنی دولت بھی دی، اور اس سے بڑھ کر کے ان کی آنکھوں کو وہ بصیرت دی جس سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ سکی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا سکی۔ سب سے بڑی جب میں نے سرچ کیا جو مجھے نظر آئی، ویسے تو بی بی کے اندر بہت زیادہ کوالٹی ہوئے، ان کے ماں باپ بھی بہت ہی بہترین تھے، لیکن ایک کوالٹی جو بہت ہی خوبصورت جو مجھے نظر آئی، جس نے بی بی خدیجہ کو خدیجہ بنایا میری نظر سے، وہ یہ ہے کہ بی بی خدیجہ کے اندر یہ کوالٹی تھی کہ وہ دولت کو صرف ترجیح نہیں دیتی تھی، بلکہ وہ علماء کی محفل میں بیٹھتی تھیں۔ بی بی خدیجہ کے پاس جب دربار میں بہت زیادہ علماء، ہر مکتب کے عالم کو رکھتی تھی، بی بی خدیجہ کو ہر مکتب کی کتاب کا پتہ تھا۔ ابرہہ، ورقہ بن نوفل جو تھا، وہ بی بی خدیجہ کا کزن کہتے ہیں نا، اس نے بی بی خدیجہ کو تمام علوم بتائے، سکھائے، اور اس نے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا۔ تو یہ جو علم ہے نا، علم کی چاہت ہے، علماء کے ساتھ بیٹھنا ہے، یہ بی بی خدیجہ نے ہمیں سکھایا۔ تو ہم بھی آئیں مل کر بی بی خدیجہ سے اس چیز کو لیتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین۔